الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز اتوار 6 رجب 1444 ہجری اور 29 جنوری 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ابھی یہ حالیہ چند دنوں میں یاجوج ماجوج کے بٹھائے ہوئے حکمرانوں نے پاکستان میں جو ڈالر اور روپی کی پیرٹی کو یکمشت بدلا ہے، یعنی قیمت کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گئے ہیں، ظلم کا ایک نیا بازار گرم کر دیا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ وہ مجبور ہیں اور ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے۔ تو اس فقیر، اس حقیر کی طرف سے ان پروگراموں کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ حکمرانوں کو، ان کے سہولت کاروں کو اور عوام الناس کو یہ معلوم ہو جائے کہ حل آج بھی ممکن ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، اور نیک نیتی سے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حل موجود ہے، سولوشن پاسبل ہے، نیت نیک ہونا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کی نیت نیک ہے اور آپ بطور حکمران اس مسئلے کا، اس جادو کا، اس ڈاکے کا، اس ظلم کا، اس فساد کے معاہدوں کا حل چاہتے ہیں، تو آئیے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہمارے لیے اس کا حل کیا موجود ہے۔ ایک آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور یہ 12 مہینوں میں سے یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک ماہ رجب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حرمت والے مہینوں کا صدیوں پہلے بھی معاشروں میں یہ تصور تھا کہ عرب کے وہ قبیلے جو مختلف طرح کے فسق و فجور میں مبتلا تھے، وہ بھی ماہ رجب آنے پر جنگ و جدال کو روک دیا کرتے تھے، لڑائی کو، مار پیٹ کو، دنگا فساد کو وہ چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی رجب آ گیا۔ تو اب چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور یاجوج ماجوج اپنے چیلے چانٹوں سمیت پوری دنیا میں فساد کا بازار گرم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں، یورپ کے چند خبیثوں نے قرآن پاک جلانے کی مذموم سازش کی اور جان بوجھ کر کی تاکہ رجب کی حرمت کو بھی پامال کیا جائے، مسلمان رجب میں اشتعال میں آئیں۔ تو آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن جلانے کے خلاف احتجاج ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، ہو بھی رہا ہے، اور مسلمان کریں گے، حکمران چاہے نہ کریں، وہ اپنا جواب خود قیامت کو دیں گے۔ عوام الناس میں جس جس کو توفیق ہے وہ کر رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ اس کے خلاف غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ایمان کا حصہ بھی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ رجب میں دنگا فساد منع ہے، اور اس رجب میں لڑائی جھگڑا ممنوع ہے، لہٰذا احتیاط برتیں۔ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پہ پچھلے 70-75 سال سے، بلکہ پچھلے 80-90 سال سے ظلم کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں کبھی لڑکوں کو قتل کرتا ہے، کبھی جوانوں کو قتل کرتا ہے، کبھی بڑی عمر کے مردوں کو قتل کرتا ہے، کبھی عورتوں بچوں کو قتل کرتا ہے، اور اس ظالم کا گریبان پکڑنے پر کوئی مسلمان حکمران تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی حکمران، خواہ پاکستان کا ہو، خواہ سعودیہ عرب کا ہو، وہ اتنا بیان دے کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ واہ، سبحان اللہ! عالمی برادری کا جو اقوام متحدہ کا چہرہ ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ صرف صہیونیوں کا آلہ کار ہے، یہ صرف صہیونیوں کا ادارہ ہے، یہ شیطانی ادارہ ہے۔
اور اس کا شرک مولانا عمران نظر حسین رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے بیان کیا ہے، اپنے کئی پروگراموں میں انہوں نے بیان کر دیا ہوا ہے۔ اب ہم آج کے موضوع پہ واپس آتے ہیں اور اپنے ان حکمرانوں کو اور اپنے عوام کو یہ بات یاد کروا دیتے ہیں کہ حل قرآن و حدیث میں ممکن ہے ڈالر کے ڈاکے کا، اور اس کو سمجھنے کے لیے معروف حدیث کے مفہوم پر آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المسیح الدجال کی سب سے بڑی جو نشانی قرار دی ہے وہ ایک آنکھ ہے۔ اب اس ایک آنکھ کا اطلاق کئی طرح سے ہے۔ ایک اطلاق اس کا آج کے زمانے میں یہ ہے کہ یہ جو کیمرہ، یہ لیپ ٹاپ، یہ کمپیوٹر، جس پہ بھی آپ کو ایک آنکھ بنی ہوئی نظر آتی ہے، یہ سب دجالی اور یاجوج ماجوج کے آلات ہیں، ہتھیار ہیں، ان کے اوزار ہیں، ان کے طریقہ واردات کے یہ یعنی اجزاء ہیں۔ اور سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایک آنکھ کی جو نشانی بیان ہوئی اس کا سب سے اہم اطلاق میڈیا پر ہوتا ہے۔ میڈیا میں آپ ٹیلی ویژن چینلز دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، ان کا کردار وہ بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک آنکھ کی نشانی کو آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیجیٹل یہ ٹیکنالوجی کا بھی یہ نشان ہے، ایک آنکھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کیونکہ سٹاک مارکیٹ اور ایکسچینج اور یہ فوریکس کے بزنس پہ بھی پوری طرح امپلیمنٹڈ ہے اس وقت، تو ایک آنکھ کا یہ دوسرا جو اطلاق ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ شیئر مارکیٹ، یہ سٹاک ایکسچینجز، یہ لندن میٹل ایکسچینج، یہ نیو یارک سٹاک ایکسچینج، ان سب پہ بھی ہوتا ہے۔ ان مالیاتی اداروں پر بھی ایک آنکھ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ایک آنکھ کا سب سے اہم اطلاق ڈالر کا نوٹ ہے۔ ایک ڈالر، ایک امریکی ڈالر کا نوٹ آپ پکڑ لیں یا انٹرنیٹ پہ اس کی تصویر، امیج، شبیہ دیکھ لیں تو آپ کو اس پہ مثلث بنی ہوئی بھی نظر آئے گی اور ایک آنکھ بھی بنی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کے ڈاکے کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ سب سے اہم نشانی جو انہوں نے دجال کے متعلق بتایا کہ اس کی ایک آنکھ سب سے بڑی نشانی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ مالیاتی ادارے جس میں بینک وغیرہ یہ شامل ہیں، اسٹیٹ بینک سمیت، آئی ایم ایف سمیت، ورلڈ بینک سمیت، میڈیا ایک آنکھ کی نشانی میں آتا ہے، اور بالخصوص امریکی ڈالر کا جو نوٹ ہے اس پہ ایک آنکھ کی نشانی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس ڈاکے کو پہلے تو سمجھنا ضروری ہے اور پھر اگلے پروگراموں میں قدم بہ قدم ایک ایک کر کے اس کا حل بھی مزید قرآن و حدیث سے انشاءاللہ تلاش کریں گے۔ حکمرانوں کو ان کے حوالے سے ان کا حل بتائیں گے اور اداروں کو ان کے حوالے سے ان کا حل بتائیں گے، اور عوام الناس ویسے ہی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں وہ یہ ترازو والے ہیں، وہ یہ بندوق والے ہیں، وہ یہ قلمدان والے ہیں۔ ان سب کی آنکھیں کھولنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کو یاد کروا دیا جائے کہ آپ سب کا دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، یہ بھی قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ لہٰذا آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ایک آنکھ کی جو نشانی بتائی ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس میڈیا کا اثر، ان مالیاتی اداروں کا اثر، اس ڈالر کی پیرٹی کا اثر آج دنیا کے ہر فرد پر موجود ہے، ہر گھر پر موجود ہے اس کا اثر۔ تو اس ظلم اور اس ڈاکے کی پہچان ایک آنکھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔